مبارک ہو، ہم یہیں سے کرتے 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 جائیں گے، یہیں سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے سنیوں کو سمجھایا، سب کو سمجھایا، لیکن سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ آج لے ان کی پناہ، پورا مجمع بولو سبحان اللہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر بھی مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اسلام عالمگیر۔ جو نہ بولا ہم غریبوں کو رضا، بات سنیے بڑی پیاری ہے۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، دنیا کے بچے تولد ہوتے ہیں، مائیں اٹھاتی ہیں، بھاپ اٹھاتے ہیں، کوئی اور آتا اٹھاتا ہے۔ آمنہ فرماتی ہے جب نبی پیدا ہوئے، بچہ پیدا ہوا، ہم نے اٹھانا چاہا کہ گود سے نیچے زمین پر کود گئے، ان گھٹنوں کو زمین پر رکھا، ان ہاتھوں کو زمین پہ لگایا، اپنی نگاہ کو اوپر کی طرف کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آمنہ فرماتی ہے جب ہم نے کان لگایا، اس بچے کے لب ہل رہے ہیں۔ بولو دیوانوں، ہمارے نبی کی بات ہے، بولو بولو سبحان اللہ۔ آمنہ فرماتی ہے لب ہل رہے ہیں، ہم نے کان لگائے تو ہم سن رہے ہیں۔ یہ بچہ خدا کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے، میرے مولا مجھے معلوم ہے تم نے مجھے ایک گنہگار امت کی طرف بھیجا ہے، اے کریم خدایا، اب جب تم نے مجھے گنہگار امت کی طرف بھیج ہی دیا ہے، اب اس نبی پہ کرم کرنا، اس امت کا حساب تو نہ لینا۔ رب ہب لی امتی، اس امت کو میرے حوالے کر لینا۔ میرے نبی پہلے دن کا بچہ، اے میرے رب، رب حبلی رب حبلی رب حبلی امتی امتی۔ لوگ کہتے تم نبی 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 کیوں زیادہ کرتے ہو؟ ہم کہتے نبی کی ولادت کا دن یاد کرو، پتہ چلے ہم نبی نبی کیوں کرتے ہیں۔ نبی دنیا میں آئے تو امتی 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 کرتے آئے ہیں۔ بولو بولو سبحان اللہ۔ اے میرے مولا، اس امت کو میرے حوالے کرنا۔ صرف اتنا ہی نہیں، شیخ عبداللطیف دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا پہلے یہ بات بھی سن لو، انہوں نے نقل کیا اپنی کتاب مدارج النبوہ میں، فرماتے ہیں شیخ عبداللطیف دہلوی جب میرے نبی کے پردہ فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ میں قبر انور میں رکھنا چاہا، جب رکھنا چاہا آخری دیدار کے لیے چہرے مبارک سے کفن ہٹایا، پردہ ہٹایا، کہ ہم آخری دیدار کر لیں گے، لیکن فرماتے ہیں جب آخری دیدار کے لیے حضور کے چہرے سے پردہ ہٹایا، اس وقت بھی حضور کے لب ہل رہے، اس وقت بھی حضور کے لب ہل رہے۔ حضرت شیخ عبداللطیف دہلوی فرماتے ہیں جب صحابہ نے کان لگایا، اس وقت بھی نبی کے زبان پہ رب حبلی امتی رب حبلی امتی رب حبلی امتی۔ خدا کی قسم، پیدا ہونے سے قبر مبارک تک جانے تک حضور ہمیشہ امت کو یاد کرتے گئے، اور قیامت کا منظر بھی کیا ہوگا، ہر کسی کو نفسی 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 ہوگا، ہمارے نبی کے لب پہ امتی 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 ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے کتنی پیاری بات فرمائی، جو نہ بولا ہم غریبوں کو رضا
جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. توجہ نہیں ہے شاید, سب بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے. ذکر آیات ولادت کیجیے. یہاں سے ہمارے حضرت فرما رہے ہیں درود شریف کشمیری میں 2 بند میں پڑھ لوں گا. میلاد ہی کا نعت شریف 2 بند پڑھ لوں گا اگر آپ کی اجازت ہوگی, کیونکہ رجوری والے بڑے تذکر احتشام کے ساتھ اس پروگرام کا اہتمام کرتے ہیں. واقعی حضور کی غلامی کا حق ادا کرتے ہیں, اور واقعی ایسا لگتا ہے کہ یہاں عید ہے. بے شک بے شک. میں انتظامیہ جو یہاں کمیٹی ہے منہ پہ ان کی تعریفیں نہیں کروں, آپ کی تعریفیں, لیکن احسان فراموشی نہیں ہونا چاہے. واقعی رجوری میں آج لگ رہا ہے کہ عید ہے, عید ہے. تو اس کے تناظر میں 2 شعر عرض کروں محبت سے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عاشقوں پر کوچ بازار از چھونا میلاد خیر البشر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. خوشخبر وعظمت کی کام و شہر از چھونا میلاد خیر البشر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. عرش ملائک کیا شادمان حمدہ حمدہ پران انسان. بولو سبحان اللہ. بولو ایک شعر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میلاد میں 3 کام ہم کرتے ہیں. اونچا بولو, میں جلدی سے آگے بڑھوں گا. کتنے کام؟ 3 کا. آپ خود فیصلہ کرو میلاد کیا ہے. بس میں 3 کام بتا دوں گا قرآن کی صورت میں. آگے 2 شعر اور پڑھ کے سبحان اللہ بولو. محمد سبحان اللہ. سبحان پورا اللہ. بیدار رہی ہے. مجمع بڑا ہے, آواز اتنی نہیں آ رہی ہے. مجھے لگ رہا ہے آپ انشاءاللہ بیدار ہو جائیں گے جلدی سے. اونچا بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. 3 کام میلاد میں ہوتے ہیں, اور تینوں کاموں کا اللہ کا حکم ہے. پہلا حکم اللہ کا ہے, جب میری نعمت ملے تو میرا شکر کرو. بے شک بے شک. یہ خدا کا حکم ہے کہ نہیں ہے؟ بے شک. جب میری کوئی نعمت ملے تو میرا, یہ قرآن کا حکم ہے. اور دوسری, جب کوئی میری نعمت ملے تو اس نعمت کا ذکر کرو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ اما بھی نعمت ربک فحدث. قرآن ہے کہ نہیں؟ 2 چیزیں میں کہوں. پہلے خدا کا شکر کرو, سبحان اللہ. اور صرف شکر سے کام نہیں چلے گا لوگوں. اللہ کہتا ہے جو میں نعمت دے دوں گا اس نعمت کو بھی زبان پہ لانا پڑے گا. سبحان یعنی اللہ. اس نعمت کا ذکر کرنا پڑے گا. اور تیسری بات بھی جلدی سے سنو, کہ جب میں کوئی نعمت دوں گا, رحمت دوں گا, تو خوشی کرو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یا رسول اللہ. میں مبارک ماشاءاللہ. یہ بزرگ لوگ پوری داڑھی سفید ہیں, ان کے اندر جذبہ بہت مجھے لگ رہا ہے, لیکن ابھی جوانوں کا جذبہ بیدار نہیں ہو رہا ہے. محبت سے سبحان اللہ بولو پورا مجمع. سبحان اللہ. میلاد کا نام
نام سے لوگ چڑ جاتے ہیں. میں نے کہا نام کو پہلے رکھو سائڈ میں, کام دیکھو. تو بولتے نا میلاد کیا ہے, میں نے کہا میلاد کے نام سے تجھے الرجی ہے, چھوڑ دینا. لیکن جو ہم کر رہے ہیں, نام کے بغیر, میلاد مجلس کا نام ہے, لیکن خدا کی قسم کام خدا کے حکم کے مطابق ہو رہا ہے. صرف نام بعد میں آیا ہے, لیکن یہاں اس کی صفائی بھی جلدی سے سن لو. نام بعد میں آیا ہے, صرف میلاد کا نام بعد میں نہیں آیا ہے. ہزاروں نام ایسے ہیں جو بعد میں آئے ہیں. ہزاروں نام ایسے جو بعد میں آئے ہیں. آپ کی زبان پہ ایک نام ہے مولوی. کسی صحابی کو مولوی نہیں کہا گیا, یہ بھی بعد میں آیا. آپ جب اپنے بڑے علماء کا نام لکھتے تو مفتی لکھتے ہیں. علماء بیٹھے ہیں, ذمہ دار سٹیج ہے ماشاءاللہ. میں بتانا چاہتا ہوں کسی مولوی عالم کے نام سے پہلے مفتی لکھنا یہ سنت میں شامل ہے. میں وہ باتیں کر رہا ہوں جس میں وہ بھی پھنسے ہیں. ایسی باتیں نہیں کروں گا جو صرف سنی کرتے, میں وہ باتیں کروں جس میں وہ خود پھنسے ہوئے ہیں. اب جواب دے دو. بولو مولوی وہ بھی لکھتے ہیں. حضور کے زمانے سے کسی بڑے عالم کو مولوی نہیں لکھا گیا. اب جواب دے دو, جو مفتی کرتا, افتاء کرتا, اس کو کیا لکھتے ہیں؟ نام لگاتے کہ نہیں لگاتے ہیں؟ مفتی فلانی صاحب. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کسی حدیث کی کتاب میں دکھاؤ صحابہ کے زمانے میں بڑے بڑے فقہاء تھے. عبداللہ بن مسعود جیسا کون فقیہ تھا؟ لیکن ثابت کر کے دے دو مفتی عبداللہ بن مسعود لکھا ہے. مفتی نہیں لکھا ہے, مولوی نہیں لکھا ہے. اب بولو یہ نام پہلے آیا یا بعد میں؟ یہ نام مفتی مولوی یہ بعد میں آئے. اب اگر میلاد کا نام بعد میں آ جائے تو الرجی کیا ہے؟ ایک بات اور سنا دوں گا جلدی سے, ایک بات اور جو دے دوں گا جلدی سے. آپ بتاؤ دنیا میں سب سے افضل, اعلیٰ, اکمل, اشرف, اعلیٰ کتاب کون ہے؟ ارے واہ, تمہاری زبان سے نکل گیا. دہلی سے بولنے سے بڑے ہوشیار ہیں. اب بتاؤ قرآن کے بعد دنیا میں اسلامی نقطہ نظر سے سب سے افضل کتاب کون ہے؟ ہوشیار لوگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ, ہوشیار. بخاری شریف ہے. میں نقطہ بتا رہا, حدیث کی ایک کتاب ہے, قرآن پاک سے بہت افضل ہے. کوئی دنیا کا مدرسہ نہیں جہاں یہ کتاب نہ پڑھائی جاتی ہے. لیکن میرا ایک سوال ہے, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, حضور کے زمانے میں کوئی بخاری کی نام کی حدیث کی کتاب تھی؟ نہیں تھی. پھر اس کے بغیر تو کام ہی نہیں چلتا. اب آپ کہیں گے مولانا حدیث کی کتاب ہے. میں نے کہا میں نے تھوڑی کہا کہ یہ حدیث کی کتاب نہیں. میں بھی مانتا ہوں کہ حدیث کی کتاب ہے, لیکن یہ نام کہاں سے آیا؟ ارے نام پہ چڑ جانے والوں, نام سے نفرت کرنے والوں, نام کی مخالفت کرنے والوں, مجھے بتاؤ بخاری کی کوئی ایسی کتاب جس کا نام نبی کے زمانے میں بخاری رکھا گیا ہے؟ خدا کی قسم اگر خدا نے چاہا 2 یا 3 یا 4 سال بعد اگر مجھے پھر اللہ نے چاہا اس میدان میں آنے کا, تب تک میری محلت میں اس سوال کا جواب دو کہ بخاری نام کی کوئی حدیث کی کتاب حضور کے زمانے سے تھی. جواب نہیں رہا گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت,
کہو گے مولانا حدیث کی کتاب ہے تو وہ میں یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں. بخاری کے اندر جو ہے وہ پہلے سے ہے. بخاری کے اندر جو ہے وہ پہلے سے ہے اور نام بعد میں آیا. نام بعد میں